اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں انسانیت سے نرمی اور پیار۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ کی رحمت سے آپ کو ان کے لیے نرم طبع بنا دیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، اس کی رحمت سے آپ کو لوگوں کے لیے نرم طبیعت والا بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے دور چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس میرے محبوب اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کر۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگا کر۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اہم امور میں ان صحابہ سے مشورہ کیا کر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورے سے کسی بات کا فیصلہ ہو جائے پھر اللہ پر توکل کیا کر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکامات دیے گئے وہی احکامات حضور کے امتیوں کو بھی دیے گئے۔ اب اگر حضور سے فرمایا گیا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نرم طبع ہیں، نرم لہجہ رکھیں، نرم مزاج رکھیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، پھر اس کے کولیگز ہیں، پھر اگر صاحب حیثیت ہے تو اس کے ملازم ہیں، پھر اس کے دوست احباب ہیں، پھر اس کے رشتہ دار ہیں، یعنی ایسے لوگ جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ نرمی رکھیں، دل کو سخت نہ کریں، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا کریں۔ اور اگلی بات فرمایا، اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ اپنے متعلقین کے لیے خدا کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگا کریں۔ کسی کی بخشش کی دعا تبھی مانگی جا سکتی ہے کسی کے لیے جب اس کے لیے دل میں احترام اور پیار ہو، اس کا احساس ہو۔ اگر نفرت ہو، دل بغض اور حسد سے بھرا ہوا ہو، اس کے لیے کبھی انسان خیر کی دعا نہیں مانگ سکتا، اس کے لیے دعا نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگر کوئی کام کرنے لگے تو اپنے متوسلین سے، متعلقین سے مشورہ کیا کریں، تنہا فیصلے نہ کریں، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے عقل مند کون ہو سکتا؟ ان سے بھی فرمایا کہ آپ مشورہ کیا کریں تاکہ لوگوں میں خود اعتمادی پیدا ہو، وہ آپ کے قریب آئیں۔ جب کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو گویا اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو صحابہ سے آپ مشورہ کریں گے تو صحابہ آپ سے زیادہ قریب ہوں گے، ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا، آپ کی بارگاہ میں ان کو اپنے مقام کا اندازہ ہوگا کہ ہمارا مقام ہے کوئی۔ تو دنیا
میں بھی عام لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے عیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے جو اس کام کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں ان سے مشورہ، بیوی سے مشورہ، بچوں سے مشورہ، والدین سے مشورہ کیا کریں، اور جب کوئی کام کرنے سے پہلے مکمل مشورہ ہو جائے اب توکل کریں اللہ پر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ ہو جائے مشاورت کے بعد اب اللہ پر توکل کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت میں نرمی سے احساس پیدا ہوتا ہے، کسی کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، کسی کے دکھ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب احساس پیدا ہو تو پھر اس کے دکھ کا انسان مداوا کرتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے 2592، فرمایا جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا، وہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا، یعنی ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو گیا جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا۔ یعنی جس کا دل دوسرے کے لیے نرم نہیں ہے، سخت ہے، اس کے دل میں کسی کا احساس نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو فرمایا ہر قسم کی نیکی سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اب بھلے وہ عبادت کرتا ہو، ریاضت کرتا ہو، شب بیداری کرتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، بڑا محدث ہو، مفسر ہو، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا، جو بھی ہو، وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ عمرے کرتا ہو، وہ حج کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے وہ کل کی کل خیر سے محروم کر دیا گیا ہے، یعنی ہر قسم کی نیکی کا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اب دل کی سختی سے منع کیا، دل میں نرمی کا پیدا ہونا کا کہا۔ اب دل کی سختی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ پہلی چیز صوفیاء نے لکھی ہے کہ جس سے دل سخت ہوتا ہے وہ دوسرے کی غیبت کرنا ہے۔ جب آپ غیبت کریں گے، کسی کی برائی بیان کریں گے تو آپ کے دل میں اس کا پیار نہیں ہوگا، اور دعویٰ پیار کا ہے لیکن غیبت کرتے ہیں، چگلی کھاتے ہیں، اس کی برائیوں کو دوسروں تک پہنچانا فرض سمجھتے ہیں، تو پیار کہاں گیا؟ وہ خدا اپنے بندے کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو برائیوں کو افشا کرتا ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تو برائی غیبت سے اور برائی بیان کرنے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے برائی۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ زنا سے بدتر گناہ ہے غیبت کرنا۔ اس کی معافی کسی حد تک ہو سکتی ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کر رہا ہے، اور یہ چیز جہنم میں لے جائے گی اس کو جو غیبت کرتا ہے۔ مردہ بھائی کے گوشت سے تشبیہ دی کہ ایسا ہے جیسے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اس سے دل سخت ہوتا ہے، احساس ختم ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا ہمارا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی دوسروں کا برا سوچتے۔ بدقسمتی سے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں لوگ مسجد میں آ کر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا برا سوچتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، لیکن دلوں کا کوڑ ختم نہیں کرتے، بغض و عناد سے دل بھرے ہوئے ان کو صاف نہیں کرتے۔ اب اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور پرابلم یہ ہے کہ اگر تو اس چیز کا کوئی فائدہ پہنچے تو پھر بھی آدمی چلو رسک لے،
کسی سے بغض رکھنے کا، کسی سے حسد کرنے کا، غیبت کرنے کا، اگر کوئی فائدہ پہنچے، مالی فائدہ پہنچے یا کوئی دیگر فائدہ پہنچے تو پھر بھی یہ مفت کا بہر ہے اور مفت میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ برا بھی سوچتے ہیں، لوگ برائی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں سے کجا غیروں کا بھی بھلا سوچتے ہیں۔ حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر دنیا میں کسی مسلم نے کسی غیر مسلم کا حق مارا ہوگا، امام بخاری نقل کرتے ہیں الادب المفرد میں، اس کو اذیت دی ہوگی، اس کو تنگ کیا ہوگا، اس کو پریشان کیا ہوگا، فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا خدا کی بارگاہ میں عدالت لگے گی اور میں مسلم کی طرف سے وکیل نہیں بنوں گا، میں غیر مسلم کی طرف وکیل بن کر خدا کی بارگاہ میں جھگڑا کروں گا۔ ہمارا یہ اسلام ہے، غیر مسلم کو بھی اذیت سے دوچار کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ حالت جنگ میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات دی ہیں اس میں بھی انسانیت کا بھلا فرمایا۔ حالت جنگ میں دشمن کے بوڑھوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، ان کا پانی بند نہ کیا جائے، چشمے ویران نہ کیے جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اس مذہب کے جو اس قوم کے استاد اور سکالرز ہیں ان کو نہ مارا جائے۔ یہاں تک انسانیت کا احساس ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات نے جو فرمایا تھا، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی امیر کو غریب پر کوئی عزت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا حقدار صرف اور صرف وہ ہے جو متقی ہے، کہ جس کے دل میں تقوی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کے دل میں دوسروں کا احساس ہے، پیار ہے، دوسروں کا دکھ سمجھتا ہے اور دوسروں کے دکھ کا مداوع کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں، جو دوسروں کے دکھ کا مداوع کر سکتا ہو اور پھر نہ کرے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرائض کے بعد سب سے بڑا اجر جس عمل سے انسان کو ملتا ہے، سب سے زیادہ اجر جس عمل سے انسان کو ملتا ہے فرائض کے بعد، فرمایا وہ کسی مسلمان گھرانے کو خوش کرنا ہے۔ اگر خوش کریں گے اس کو تو فرمایا فرض کے بعد سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ اب جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو، اب یہ دعا ہے، اب اس میں بھی بھلا ہے دوسروں کا، اس میں بھی احساس ہے، اس میں بھی پیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے مانگا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کا اسوہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی بھلا سوچتے ہیں، دوسروں کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، حضور غیروں کا بھی نقصان برداشت نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ تھے، جنازہ گزرا، حضور اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنازہ مسلم کا نہیں ہے، یہ غیر مسلم کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، مجھے رحمت للمسلمین نہیں بنایا، مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ میرا نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور خدا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا اپنوں کے لیے نہیں، پرایوں کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ دوڑ دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر کسی کام کے لیے جا رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون جو لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اب گٹھا بنا رہی ہے اور
उसको अकेले सर पे उठाकर घर तक नहीं पहुंच पा रही। वो इस तलाश में है कि कोई मुझे आसरा मिले, सहारा मिले और मेरा ये गट्ठा मुझे घर तक पहुंचा दे। इतने में हजूर गुजरे, उसने बुलाया, आका करीब गए। अब कोई तारफ नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। अब हजूर को तो पता है कि ये सारे गैर मुस्लिम हैं। हजूर को मुसलमानों का तो पता था उस वक्त के कौन कौन मुसलमान है। गैर भी थी, लेकिन उस वक्त मुसीबत में थी, तकलीफ में थी कि लकड़ियां भी घर पहुंचानी है, मैं पहुंचा भी नहीं सकती खुद। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करीब आए तो उसने कहा, बेटा ये मेरा काम कर दे, ये गट्ठा तो मुझे घर तक पहुंचा दे। अब सारी कायनात के ताजदार, इमामुल अंबिया, दुनिया के बड़े से बड़े लोग मेरे नबी मुकर्रम के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। स्टेटस ये, मकाम ये, इज्जत ये, अजमत ये जरा भी हद तक महसूस नहीं कर रहा है कि लकड़ी को गट्ठा सर पे उठाकर उसको घर तक पहुंचाए। हमें तो चंद टके मिल जाएं तो हमारे पांव जमीन पर नहीं लगते। कई लोग पैदल समझना तो ही समझ, पैदल चलना तो ही समझते हैं, अगर पैसे आ जाए तो प्रोटोकॉल के खिलाफ समझते हैं कि मैं पैदल चल के जाऊं। मोटरसाइकिल पे बैठना तो ही समझते हैं। कईयों का तो ये स्टेटस है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त बनने के बाद एक दिन खुद लकड़ियां इकट्ठी करके अपने कंधे पे उठा के घर ला रहे हैं। किसी ने देखा और पूछा, हजूर आप ये काम आप किसी को कह देते? फरमाया, मैंने आज अपने नफ्स को फूला हुआ देखा है कि 36 लाख मुरब्बा मील पर तेरी हुकूमत है, मैं अपने नफ्स का इलाज यूं कर रहा था। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फिर मेरे अल्लाह ने इन्हीं लोगों को अपना बंदा कहा है। फरमाया, रहमान के बंदे ही वो है जिनकी तबीयतों में आजिज़ी है, जो अपने आप को कमतर समझते हैं और किसी से उलझते नहीं। तो हुजूर नबी मुकर्रम जरा भी हद तक महसूस नहीं कर रहा है कि मैं उसका गट्ठा अपने सर पे उठाकर उसको घर पहुंचाऊं। अब आगे मजे की बात यह है कि गट्ठा उठा लिया, अब वो खुश हो रही है अपने आप में कि नौजवान मेरे काम आया, इसने लैतुलाल से काम नहीं लिया, इसने अपना कोई काम नहीं। हम किसी का काम करते हैं यूं, हमें तो अपने काम बहुत अजीज है। दुनिया में है वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों को। अच्छा बनना है तो दूसरों की फिक्र करनी होगी। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी शख्स के बारे में ये जानना चाहो कि वो अच्छा है या बुरा है, तो अपने जान में तो हर कोई अच्छा है ना। अब मेरी नजर में तो सारे दूसरे बुरे हैं, मैं ही अच्छा हूं। हर कोई खुद को अच्छा समझता है और दुनिया भर की सारी नेकियां उसको अपने अंदर नजर आती हैं और दूसरों में बुराइयां नजर आती हैं। लेकिन आका ने फरमाया, अगर तुम जानना चाहो अपने बारे में कि मैं किस हाल में हूं, मेरी क्या पोजीशन है, मेरा क्या स्टेटस है, नेक और बद होने के हवाले से, नेक और बद होने के हवाले से, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पड़ोसी से पूछो, पूछवाओ किसी से, वो तेरे बारे में क्या राय रखता है। अगर वो तेरे बारे में अच्छी राय रखता है तो तू अच्छा है, अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं समझता है तो तू अच्छा नहीं है, अगर तू अपने आप में तो बहुत अच्छा है। और फिर सबसे ज्यादा घर वाले जानते हैं इंसान को। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से अच्छा शख्स वो है, तुम में से अच्छा शख्स वो है जो घर वालों के लिए अच्छा हो। घर वाले कहें कि ये अच्छा है तो अच्छा है तू, अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं समझते तो अपने आप को बेहतर करना होगा।
और फिर आका ने फरमाया मैं तुम सब से बेहतर हूं क्योंकि मैं घर वालों के लिए बेहतर हूं। तो घर वालों के लिए अच्छा होना यह मेरे नबी की सुन्नत है। तो हजूर उसके साथ चल पड़े। अब वो खुश है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और रास्ते में वसीयत कर रही है कि बेटा, इस शहर मक्का में एक शख्स है जो जादूगर है, काहिन है, वो नए दीन को मुतारफ करा रहा है, अपने बाप दादा के दीन को छोड़े हुए है, उसके करीब न जाना, वो अच्छा नहीं है, उससे खुद को बचाना। हजूर सुनते जाते हैं, मुस्कुराते भी जाते हैं। अगर हमारे जैसा होता तो पटक के मारता उसका गट्ठा और दो चार मां को सुना के अपना राह लेता। ये बर्दाश्त मेरे नबी की है, ये हौसला ताजदारे कायनात का है कि जो अपने बारे में भी ये सुन के फिर भी हजूर मुस्कुरा के गुजर जाए। जब उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया, हजूर ने अब भी अपना तारुफ खुद नहीं करवाया। उसने पूछा बेटा तू खूबसूरत है, जवान है, मेरे काम आया है, मैं तेरे साथ क्या भला कर सकती हूं, लेकिन मुझे अपना तारुफ तो करवा जा, अपना नाम तो बता जा। मेरे नबी के माथे पे फिर भी शिकन नहीं आया, हजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट सजी। मेरे आका फरमाते हैं मां जिसको सारे रास्ते बुरा भला कहती रही, मुझे वही मोहम्मद कहते हैं। ये मेरे नबी का किरदार है। दिल में ये एहसास है, इसको नेकी कहा है हजूर ने फिर, और ये नेकी है। तो फरमाया अगर किसी का एहसास करेंगे तो समझो तुम्हारे दिल में नरमी है, और नरमी है तो समझो कोई खैर है, नरमी नहीं है तो जो भी नेकी कर लो उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर नरमी से मारूम हो गए तो हर किस्म की नेकी, ये नेकी लफ्ज बोला है, ये नहीं नेकी तुमने की हुई है, अब महरूम कर दिए गए हो उस नेकी से। या दूसरा माना यह है कि तुम्हें नेकी की तौफीक नहीं मिलेगी नेक्स्ट, अगर तेरे दिल में नरमी नहीं है तो गीबत से दिल सख्त होता है, नरमी का खात्मा होता है। दूसरा, ज्यादा माल की कसरत से, अहले तसव्वुफ ने लिखा, सूफिया ने, कि दिल में सख्ती पैदा होती है, क्योंकि उसको किसी की परवाह नहीं होती, उसका किसी से लेना देना नहीं होता, किसी से उसको मतलब नहीं होता, उसकी सारी जरूरतें, सारी हाजतें, सारी आसाइशात पूरी हो रही हैं, वो सोशल नहीं होता, दूसरों के लिए नहीं जीता, उसको सब कुछ मिल रहा है, वो मौज में है। अब दिल सख्त है, किसी का एहसास नहीं है। अब बाल के अंदर ये जो सदका रखा है, जो ज़कात रखा है, उसकी असल ये है और उसका फलसफा ये है कि इसको एहसास पैदा हो किसी का, ये तंगदस्त लोगों की तंगदस्ती को देखे फिर उनकी तंगदस्ती का मदावा करे, ये गरीबों की गुर्बत को देखे फिर उसका मजाक ना उड़ाए बल्कि उनको गुर्बत से निकाले। ये जो माल अपने पास रखा हुआ है, अब इसमें दूसरों का हक रखा, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से तुमने खर्च करना है। ये अकीदा हो, ऐसा नहीं है कि ये माल मेरा है, ये मेरा है ही नहीं, ये खुदा का अता करता है। तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो माल तुम्हारे पास है उसमें से खर्च करो, नहीं फरमाया जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, ताकि तेरा दिमाग उस खुदा की तरफ जाए कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बिगैर हिसाब के रिज़्क़ अता करता है। और उस माल का शुक्राना जो है वो ये है कि आप किसी को दे, ये तुम खुदा का शुक्र, हम कहते हैं हम खुदा ने जो माल दिया उस पर शुक्र अदा करते हैं, भाई जबान से शुक्र नहीं होता, प्रैक्टिकल शुक्र यह है कि उस माल में से उसके गरीब बंदों तक पहुंचाया जाए, ये शुक्र है। और फरमाया अगर इस अंदाज से शुक्र करोगे, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा तुम्हें दूंगा, और ज्यादा दूंगा। कितने वाकयात हैं जो सदका खैरात करते हैं, अल्लाह उनकी उम्र भी बढ़ा देता है, अल्लाह उनका रिज़्क़ भी बढ़ा देता है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، مفلوق الحال تھا، کبھی ملتا تھا کھانے کو، کبھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے کہ جو میرے لیے رزق لکھا ہے نا وہ ایک بار ہی دے دے، من و سلوہ کی صورت میں دے دے میرا مولا، بس اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ جی بھر کے کھا تو لوں۔ پھر اللہ نے عطا کر دیا، وہ اسباب پیدا کر دیے، جب عطا ہو گیا اس نے کہا اب اس سے میرے کتنے دن گزرے گے؟ اب چاہیے یہ کہ جو لوگ بھوکے سوتے ہیں یا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے تو یہ میں ان تک پہنچا دوں تاکہ ایک دن سارے سیر ہو کر تو کھا لیں۔ اب وہ کوئی شکل آتی تھی کہ من و سلوہ کی صورت میں وہ کسی جگہ پہ اس کو پہنچ جاتا تھا، اس نے سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔ جب اگلا دن ہوا اب یہ تو اس انتظار میں ہے کہ اب تو موت ہی آنی ہے، اب جو میرے حصے میں رزق تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ دے دیا۔ لیکن جب اگلا دن ہوا تو اللہ نے پھر اتنا اس کے گھر میں اتار دیا جتنا اس نے خرچ کیا، اس نے پھر دے دیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایسے دینے والے کو اللہ دیتا ہے، جب اس کی مخلوق کو دیں گے تو خدا دے گا۔ ہاں اگر عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنی محنت سے ہی کماتے ہیں، خدا نہیں دیتا، پھر تو اور بات ہے۔ تو جب عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور ہے بھی ہمارا کہ جب خدا دیتا ہے تو پھر جب خدا کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے دینا ہے تو پھر وہ سودا گھاٹے کا تو نہیں ہوگا نا، پھر وہ دے گا، وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جہاں سے آئے گا۔ تو زیادہ مال سے بھی دل سخت ہوتا ہے، اس لیے صدقہ و خیرات رکھا تاکہ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو، احساس پیدا ہو۔ لہذا جب بھی ہر سال کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں؟ فرمایا جو ضرورت سے زیادہ خرچ کریں۔ اور اصل ادب ہی یہ ہے خرچ کرنے کا کہ بینک بیلنس نہ ہو، اس کو کہیں لگائیں، اس کو خرچ کریں۔ یہ جو کاروبار کرنا ہے نا یہ بھی صدقہ ہے، کاروبار کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب آپ کاروبار کریں گے کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہو جائے گا، پیسہ گردش میں آئے گا۔ تو غربت کا خاتمہ تبھی ہوتا ہے جب پیسہ گردش میں آئے۔ آپ جتنا پیسہ جمع کر لیں اور آپ کہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اس سے غربت ختم نہیں ہوتی۔ تو مال سے زیادہ مال سے دل کی نرمی ختم ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا تکبر سے دل کی نرمی ختم ہوتی ہے۔ اب تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں خود کو بہتر سمجھنا، خود نمائی، دوسروں کو اہمیت نہ دینا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا اپنے سے، یہ تکبر ہے۔ میرے پاس کوٹھی آ گئی، میرے پاس بنگلہ، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس جہو منصب ہے، لہذا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ حضرت سلیمان فارسی علیہ رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ تھے، ایک علاقے کے گورنر تھے۔ ان کے پاس مہمان آیا، جب مہمان کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو آپ باہر نکلے، اس کا سامان پکڑا، کچھ سر پہ اٹھایا، کچھ ہاتھ میں پکڑا، وہ پکڑنے لگا تو فرمایا تم مہمان ہو، یہ میری میزبانی کا فرض بنتا ہے کہ میں باہر تب تمہیں رخصت کروں۔ جب باہر لے کر گئے اس کو تو کسی نے دیکھا تو اس نے کہا حضور آپ کسی غلام کو کہہ دیتے، وہ یہ کام کر دیتا، آپ گورنر ہو، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، پروٹوکول ہے، تو آپ یہ حرکت اور یہ کام۔ فرمایا میں بھی تو غلام ہی ہوں۔ وہ حیران ہو گئے سننے والے کہ آپ غلام؟ فرمایا میں پہلے یہودی کا غلام تھا، پھر محمد عربی کا غلام بنا، اور اب میں جس کا غلام ہوں اس نے یہ درس دیا ہے کہ تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہاری بلندی عاجزی میں ہے، جتنا خود کو عاجز کرو گے خدا اتنا تمہیں بلند کرے گا، اب میری عزت اسی کام میں ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے، وہ کافی دیر باتیں کرتے رہے، لوگ بھی قریب بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے ان کی گفتگو، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔
جب ابو سلمہ بن عبد الرحمن اٹھے تو عبداللہ بن عمر رونے لگ گئے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے۔ لوگ ان کے قریب آئے، انہوں نے کہا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا کوئی بات ہو گئی ان کے ساتھ آپ کی؟ آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا باتوں باتوں میں انہوں نے میرے آقا کا مجھے ایک فرمان بتایا ہے اور وہ مجھے کھا گیا ہے۔ وہ فرمان کیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حضور سے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا اس کی مجھے تکلیف ہوئی کہ معلوم نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، گندم کے دانے سے رائی کا دانہ باریک ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی تکبر ہوا۔ ہم جاہ منصب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن تکبر انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جس سے انسان کے اندر دل کی سختی پیدا ہوتی ہے وہ اقتدار ہے، اختیارات کا آنا ہے، جاہ منصب کا ملنا ہے۔ اس سے انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، نرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور نرمی کا خاتمہ ہو تو حضور کا وہ فرمان کہ جب تمہارے دل سے نرمی نکل گئی تم ہر خیر سے محروم کر دیے گئے۔ اب یزید کو نہیں پتا تھا کہ امام علی مقام تاجدار کائنات کی اولاد ہیں، عمر بن سعد کو نہیں پتا تھا، شمر کو نہیں پتا تھا، وہ 40,000 جو کربلا میں تاجدار کائنات کی اولاد سے لڑ رہے تھے، ان کو حضور کی اولاد کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، تو کیوں ذبح کر دی حضور کی اولاد؟ کس کی وجہ سے؟ اقتدار کی خاطر، اقتدار کی خاطر، اقتدار کا لالچ تھا، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ دل اتنے سخت ہو گئے کہ رسول اللہ کی اولاد کا بھی احساس نہیں کیا، ماں بہنوں بیٹیوں کا بھی احساس نہیں کیا۔ اور ہمارے مسلم حکمرانوں کی تاریخ دیکھیں، باقیوں کو تو چھوڑیں آپ، کئیوں نے اپنے باپ کو مارا ہے، کئیوں نے بھائیوں کو مارا ہے، کئیوں نے بھتیجوں کو مارا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری باری آ جائے۔ آج آپ حال دیکھ لیں اپنے ملک کا، یہ گولیاں کیوں چلتی ہیں؟ کسی کو مارنے کی اجازت ہے؟ پھر اس میں حمایتیں کیوں ہوتی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی قاتل کی حمایت میں اور رعایت میں ایک جملہ بولا، کسی قاتل کی حمایت اور رعایت میں ایک جملہ بولا، کل قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ گولیاں کیوں چلی ہیں؟ کیوں مرتے ہیں لوگ؟ آپ کسی کے ساتھ کیوں لڑائی کرتے ہیں؟ آپ کسی کا مینڈیٹ کیوں چراتے ہیں؟ بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ نہیں ہوتا، فراڈ نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا، بددیانتی نہیں ہوتی، یہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ سارے گناہ جو خدا نے بتائے ہیں، جن کو حرام کیا ہے، وہ سارے گناہ الیکشن میں ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ پیچھے اقتدار کا لالچ ہوتا ہے، اقتدار سے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر کسی کا احساس نہیں ہوتا، پھر پیار نہیں ہوتا۔ تو جب یہ کیفیت ہو تو اس کے دل میں نرمی ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ذی وقار، یہ ماہ رمضان، یہ مبارک مہینہ معلوم نہیں ہماری زندگیوں میں دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آدھا تو گزرنے والا ہے، آدھا رہ گیا، پتہ نہیں یہ آدھا نصیب ہے یا نہیں۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا تمہیں کتنا بھروسہ ہے اپنی زندگی کا؟ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے صحابہ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہاں اتنا ہے،
एक दिन जी लेंगे, किसी ने 2 दिन की बात की, किसी ने 3 दिन की बात की। फरमाया तुम्हें इतना भरोसा है, मुझ मोहम्मद को इतना भी भरोसा नहीं कि बैठा हूं उठ भी सकूंगा कि नहीं उठ सकूंगा। तो ये तौबा के दिन गुजर रहे हैं। जो हो चुका उसको मौला माफ कर, आइंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बदयांती नहीं करेंगे, किसी को अजियत नहीं देंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, आसानियां पैदा करेंगे। मेरे आका ने फरमाया कि जो दुनिया में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, खुदा उसके लिए आसानियां पैदा करता है। जो लोगों से मुश्किलात दूर करता है, अल्लाह क़यामत की मुश्किलात उससे दूर करेगा। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू अमल की तौफीक अता फरमाए।